بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 15 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے 14 لیکچرز مکمل کیے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، 2 سیگمنٹس کی بات چیت کی ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی، اور آج کل جو سیگمنٹ چل رہا ہے یعنی سیگمنٹ نمبر 2، اس کے اندر ہم میٹریسز کی بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے میٹریسز کی پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی. آج کا لیکچر ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں، لیکن آج بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں، کیونکہ ہمیں کافی سارے سوال کرنے ہوں گے. گو کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آئیں گے، گو آپ کے نوٹس پہ بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اسٹیپس انوالو ہوں گے. اتنی دیر میں بات چیت کرتا ہوں، آپ نے پینسل کاپی سنبھالیں. آج لیکچر نمبر 15 ہے لینئر الجبرا کا. ہمارا سیگمنٹ نمبر 2 ہے. ہم میٹرکس الجبرا کی بات چیت کر رہے ہیں اور میٹرکس کی پراپرٹیز وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں. کچھ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، ایک آج کا لیکچر ہے اور اگلا لیکچر ہے انشاءاللہ. اب یہ میٹرکس الجبرا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب الجبرا انٹروڈیوس کیا تھا 6 کلاس میں یا 9 کلاس میں یا 7 کلاس میں، تو ہم نے آپ کو کیا کچھ بتایا تھا کہ الجبرا کے اندر ایڈ کیسے کرتے ہیں، سبٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں، ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی وقت شاید کلاس 8 میں آپ کو فیکٹرائزیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو فیکٹرائز کیسے کرتے ہیں، اے پلس بی انٹو اے مائنس بی. اسی طرح سے اگر اے اسکوائر پلس اے بی ہے تو اس کے فیکٹر کیا ہوں گے، اے کامن نکال کے اے پلس بی کے برابر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے فیکٹرائزیشن کی بات کی تھی. تو آج جناب یہ تمہید تھی، کیونکہ ہم میٹرکس فیکٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو میٹرکس کی ایڈیشن بتا دی، میٹرکس کی سبٹریکشن بتا دی، میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن بتا دی، اور اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو انورس معلوم کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا، آپ کو رو آپریشنز بھی بتا دی، آپ کو ایشیلون فارم بھی بتائی، اور آپ کو ریڈیوس ایشیلون فارم بھی بتائی. کتنی چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی اچھی نالج آپ کے پاس ہو جانی چاہیے. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا چیز ہے، وہ ہمارے پاس ہے میٹرکس فیکٹرائزیشن. کہ اگر آپ کے پاس 2 میٹرکس ہے، ایک میٹرکس ہے، تو اس کو کیسے 2 حصوں میں توڑ سکتے ہیں، اس کو کیسے فیکٹرائز کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا پروڈکٹ، اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور دوسری میٹرکس بی دی ہوئی ہے تو اے انٹو بی ہم معلوم کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ نمبر آف کالمز آف فرسٹ از اکول ٹو نمبر آف روز آف دا سیکنڈ. ونس اگین you can multiply the 2 matrices A and B if and only if when the number of columns of A is equal to number of rows in B. یہ کنڈیشن تھی وہاں پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن جب کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی. اب ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی، اس کو ہم کیا کریں گے، 2 حصوں میں توڑیں گے، A اور B. ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ A اور B صحیح، وہی ان کے اس کی فیکٹرائزیشن صحیح ہے. اگر فیکٹرائزیشن صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہم کو اس کو ملٹیپلائی کر کے چیک کر لیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی میٹرکس فیکٹرائزیشن. جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی، اس کو آپ نے ڈیکمپوز کرنا ہوگا یا فیکٹرائز کرنا ہوگا 2 حصوں میں، 2 میٹریسز کے اندر. تو اب ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن اگر دیکھ لیں کہ فیکٹرائزیشن کس کو کہتے ہیں، میٹرکس فیکٹرائزیشن کیا ڈفرنٹ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہر 2 میٹریسز کو آپ ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اے اور بی کو اسی وقت ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جب وہ خاص پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں، اور وہ پراپرٹیز وہی نمبر آف کالمز اور نمبر آف روز کی ہیں. یہی کنڈیشن ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن کے اندر. اسی طرح سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایڈیشن کے اندر کہ 2 میٹریسز کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے اگر ان کے آرڈرز ڈفرینٹ ہوں. تو فیکٹرائزیشن کی پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر اس کو فردر میتھمیٹیکلی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو پہلی چیز یہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، کیونکہ یہ ڈیفینیشن آگے بہت زیادہ کام آئے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ فیکٹرائزیشن آف اے میٹرکس اے is an equation that expresses A as a product of 2 or more matrices. یعنی کہ میٹرکس A دی ہوئی ہے، A is equal to x y z ہو سکتا ہے، A is equal to x y ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر A کو آپ ڈیکمپوز کریں 3 حصوں میں تو آپ کے پاس x y اور z آ جائے گا. x y اور z کو آپ ملٹیپلائی کریں اور کنڈیشن وہی ہونی چاہیے ملٹیپلیکیشن کی، تو آپ کے پاس جواب A آ جانا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن آف اے میٹرکس A is an equation that expresses A as product of 2 or more میٹریسز. اب جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سپوز اے کین بی رو ریڈیوس ٹو ایچیلون فارم. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے جس کو آپ ایچیلون فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. یہ فرسٹ کمپونیٹ ہے، پہلا جو سیگمنٹ ہے آپ کے پاس. تو یہ ہے سپوز اے کین بی رو ریڈیوس ٹو ایچیلون فارم. تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے
جو کہ رو ریڈیوس کی جا سکتی ہے ایشیلون فارم کے اندر وداؤٹ رو انٹرچینجز. یہ خیال رکھنا ہے کہ رو کو انٹرچینج نہیں کرنا ہے. ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم تو کرنا ہے لیکن رو کو انٹرچینج نہیں کرنا ہے. یہ کنڈیشن اس کے اندر ہوگی. دین اے کین بی ریٹن ایز اے از اکول ٹو ایل یو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں ایل یو کے اندر. اور ایل کیا چیز ہے؟ ویئر ایل از اے لوور ٹرائنگولر میٹرکس. ایل از اے لوور ٹرائنگولر میٹرکس ود ونس آن دا ڈائگنل, یعنی اس کے اندر سارے جو 1 1 1 ہے نا ڈائگنل میں ہونے چاہیے. اینڈ یو از این ایشیلون فارم آف اے. ایل کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ یہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ڈائگنل میں وہ 1 1 1 ہونے چاہیے. اور یو کیا چیز ہے؟ اینڈ یو از این ایشیلون فارم آف اے. ٹھیک ہے جی, دس از کالڈ این ایل یو فیکٹرائزیشن آف اے. ابھی میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی یہاں پر اس ڈیفینیشن کے اندر. ایک تو ایل انٹروڈیوس کیا جس کو میں نے کہا لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے, اور لوور ٹرائنگولر میٹرکس اس طرح کی ہے جس کے ڈائگنل کے اندر سارے 1 1 1 آئے. اور دوسری چیز یہ یو کیا چیز میں نے بتایا ایشیلون فارم کے اندر میٹرکس ہے اے کی, لیکن اس کے اندر رو انٹرچینجز نہیں کرنے ہیں. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو فیکٹرائزیشن اے از اکول ٹو ایل یو, اسے کہتے ہیں ایل یو فیکٹرائزیشن. آپ دیکھ لیں اس سے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے کہ ایل کا مطلب کیا ہے, لوور ٹرائنگولر ہے, اور یو کا مطلب کیا ہے, شاید اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے. یہ کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے لیکن ایگزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اے از اکول ٹو ایل یو, اور ایل آپ کو بتایا کہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے ود ڈائگنل انٹریز ایز 1, اور اس کے بعد یو از اپر ٹرائنگولر میٹرکس ایشیلون فارم کے اندر. آگے چلیں اس ڈیفینیشن کو, یہ دس از کالڈ این ایل یو فیکٹرائزیشن آف اے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس کیا ہے, دا میٹرکس ایل از انورٹیبل اینڈ از کالڈ اے یونٹ لوور ٹرائنگولر میٹرکس. یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ایل میٹرکس جو ہم نے ابھی بنائی ہے جس کو لوور ٹرائنگولر ہم نے میٹرکس کہا ہے, یہ انورٹیبل ہے, یعنی اس کا انورس آپ معلوم کر سکتے ہیں. اب یہ جو چیز انورٹیبل خالی کہہ دینے سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں. انورٹیبل سے کیا مراد ہے کہ اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں. جب انورس معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اسکوائر میٹرکس ہوگی. اس کے بعد یہ نان سنگولر میٹرکس ہوگی. نان سنگولر سے کیا مراد ہے کہ اگر اتفاق سے اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کرے تو اس کا جواب 0 نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ کنڈیشنز انورٹیبل میٹرکس, اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. دی میٹرکس ایل از انورٹیبل اینڈ از کالڈ اے یونٹ لوور ٹرائنگولر میٹرکس. اب اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے, دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے, اے از اکول ٹو ایل یو, اور ایل اور یو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کس طرح کی انٹریز ہوں گی. اگر پہلے ایل کو دیکھ لیں تو ایل کے اندر آپ کے پاس اوپر سارے کے سارے 0 ہوں گے, یعنی اپر ٹرائنگولر میں سارے ایلیمنٹ 0 ہوں گے, ڈائگنلز میں 1 ہوگا, اور نیچے کچھ بھی انٹریز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایل کی پراپرٹی کیا ہوئی؟ ایل کی پراپرٹی یہ ہوئی کہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ابو دا ڈائگنل 0 ہوں گے, ڈائگنل میں 1 1 آئے گا, نیچے کوئی بھی انٹری ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایل کی خاص کیریکٹرسٹک آ گئی, اس کی خاصیت آ گئی, یا اس کی خوبی آپ کو پتہ چل گئی کہ جو ایل ہم لوور ٹرائنگولر میٹرکس کہہ رہے ہیں اس کے اندر ڈائگنل میں کیا ہونا چاہیے, سارے 1 ہونے چاہیے, ڈائگنل سے اوپر 0 ہونے چاہیے, اور نیچے جو ہے کچھ انٹریز ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یو جو میٹرکس دی ہوئی ہے, اگر یو میٹرکس آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہوگی. یو کا مطلب اپر ٹرائنگولر میٹرکس, اوپر انٹریز ہے آپ کے پاس, نیچے سارے کے سارے جو ہے وہ 0 ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو یو ہے اٹ کین بی اے اٹ کین بی اے اسکوائر میٹرکس, اٹ کین بی اے ریکٹینگولر میٹرکس. کوئی اس کے اوپر کنڈیشنز نہیں ہے, جبکہ ایل کے اوپر کچھ خاص کنڈیشنز موجود ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ اے کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں, اے کے ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں ان دی فارم آف ایل انٹو یو, جبکہ ایل کے اوپر ہم نے کنڈیشن لگا دی تھی اور یو کے اوپر کنڈیشنز لگائی ہیں. یو ایشیلون فارم میں ہے, اس کے اندر رو انٹرچینجز نہیں کرنی ہے, اور باقی جو 2 پراپرٹیز ہیں وہ آپ لگا لیں, لیکن یہ اسکوائر بھی ہو سکتی ہے اور ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے, اس نوٹ کو دیکھ لیں, اس کو ذرا سا کیا نوٹ ہے, کیا ہمیں وارننگ دی گئی ہے. If A is a square matrix of order m by m, یعنی اس کا آرڈر m ہے جس کے اندر m روز ہیں, m ہی کالمز ہیں, اسکوائر میٹرکس ہے, then the order of both L and U will also be m by m. یعنی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک اسکوائر میٹرکس دی ہوئی ہوگی جس کا آرڈر 3 ہو سکتا ہے, 4 ہو سکتا ہے, 5 6, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں بلکہ خوش ہونے کی بات ہے کہ جب اسکوائر میٹرکس دی ہوئی ہوگی تو آپ کے پاس L اور U کا بھی آرڈر وہی ہوگا. بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 4x4 میٹرکس ہے, اس کو آپ ڈیکمپوز کریں گے تو ایک بھی 4x4 میٹرکس آنی چاہیے, دوسری بھی 4x4 میٹرکس آنی چاہیے, جبھی اس کا پروڈکٹ جو ہوگا وہ 4x4 ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جب میں پروڈکٹ کی بات کر رہا تھا
تو اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے جس کا آرڈر m بائی n ہے اور دوسری میٹرکس بی دی ہوئی ہے جس کا آرڈر n بائی p ہے, تو a انٹو بی آپ کے پاس کیا آ جائے گا, m انٹو پی, m بائی پی اس کا آرڈر آئے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کالم پہلے کے اور روز جو آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس m بائی پی آ جائے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو نوٹ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بھی آپ اے میٹرکس کو ڈیکمپوز کریں گے تو اس کے ایل کا بھی آرڈر m ہوگا اور یو کا بھی آرڈر m ہوگا, یعنی دونوں m بائی m کی میٹریسز ہوں گی. یہ ریمارکس ذرا غور سے دیکھیں کیونکہ یہ نوٹس اور ریمارکس ہوتے ہیں نا, یہ وارننگ ہوتی ہے, یہ آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے. ان جنرل ناٹ ایوری اسکوائر میٹرکس اے ہیز این ایل یو ڈیکمپوزیشن. وہ کہتے ہیں ہر میٹرکس اے کی ایل یو ڈیکمپوزیشن نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ ہر میٹرکس کو آپ ڈیکمپوز کرنا نہ شروع کر دیں, ہر ایک کو آپ فیکٹرائز کرنا شروع نہ کر دیں. In general, not every square matrix A has an LU decomposition, nor is an LU decomposition unique if it exists. تو اس سے دو باتیں بڑی اہم آئیں, بڑا کانفیڈنس لیول ہمارا ہائی ہو جاتا ہے, ہمیں بہت اعتماد آ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جی ہر میٹرکس کو آپ ڈیکمپوز LU میں نہیں کر سکتے, لیکن اگر کر سکتے ہیں تو وہ ڈیکمپوزیشن کوئی ضروری نہیں کہ یہ یونیک ہو. یہ جو آپ کے پاس ریمارکس ہیں اس کے اندر دو بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں, اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, دو دفعہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیکمپوز کر دیں گے ایل یو کے اندر, یعنی آپ ضروری نہیں کہ ایل اور یو دو میٹرکسز معلوم کر سکتے ہیں جن کا پروڈکٹ معلوم کریں تو وہ اے کے برابر آئے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ معلوم بھی کر لیں, ایک صاحب نے معلوم کیا آپ کے, اس کا ایک جواب آیا, تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے جو اسٹوڈنٹ معلوم کریں گے ان کا جواب بھی وہی آئے. تو یہ چیز ضروری نہیں ہے, یعنی کہ یہ جو ایل یو ڈیکمپوزیشن میں ناٹ بی یونیک, کبھی آ جائے گا کبھی نہیں آئے گا. تو کیا ہوگا نا کہ آپ نے بھی وہ طریقہ فالو کیا, انہوں نے بھی یہ طریقہ فالو کیا, تو جواب ایک ہی آ گیا, لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جناب ہماری ڈیفینیشنز, ریمارکس, نوٹ کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک تھیورم ہے اور یہ تھیورم بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے کیونکہ یہی بیسس بنا رہا ہے آپ کی ایل یو ڈیکمپوزیشن کی. اس تھیورم کو بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا کہتا ہے, اف اے اسکوائر میٹرکس اے کین بی ریڈیوس ٹو رو ایشیلون فارم بائی گوسین ایلیمینیشن ود نو رو انٹرچینجز. یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ایشیلون فارم میں رو ریڈیوس کرتے ہیں, لیکن وہی کنڈیشن یعنی کہ آپ نے رو کو انٹرچینجز نہیں کرنے ہیں. جب رو کو انٹرچینجز نہیں کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو رو آپریشن ہے دو ہی رہ جاتی ہیں خالی. تو آپ نے رو کو انٹرچینج نہیں کرنا, یعنی اس کا جو سیکوینس ہے یا اس کا آرڈر جو ہے وہ چینج نہیں کرنا ہے. پہلی رو ہمیشہ پہلی رو رہے گی, دوسری رو ہمیشہ دوسری رہے گی, اور جہاں پہ بھی اگر سیونتھ رو ہے تو سیونتھ, ان کا آرڈر کبھی چینج نہیں کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کنڈیشن ہے کہ ایک اسکوائر میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور یہ رو ریڈیوس کی جا سکتی ہے ایشیلون فارم میں وداؤٹ رو انٹرچینجز, تو پھر کیا ہوتا ہے, دین اے ہیز این ایل یو ڈیکمپوزیشن. تو یہ چیز کنڈیشن ہے کہ اس کی ایل یو ڈیکمپوزیشن ہو سکتی ہے, اس کی فیکٹرائزیشن ہو سکتی ہے, اس کو آپ فیکٹرائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی صورت سے ایک میٹرکس اے کو رو ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی گوسین ایلیمینیشن میتھڈ وداؤٹ رو انٹرچینجز, اور آپ کے پاس ایشیلون فارم بن جاتی ہے, تو یہ گارنٹی ہے کہ اس میٹرکس کی آپ کے پاس ایل یو ڈیکمپوزیشن ہوگی یا ایل یو فیکٹرائزیشن ہوگی. اب ہمارے پاس یہ الگورتھم ہے, ہم اس کو کیسے کریں گے, کیسے ٹرانسفارم کریں گے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اس کے بعد ایل اور یو دو کیسے بنائیں گے, آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ, یہ طریقہ کار یہاں پہ دیا ہوا ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا تھا اے انورس معلوم کرنے کا, یعنی انورس معلوم کرنے کا. کیا کرتے تھے وہاں پہ, ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہوتی تھی, ہمارے پاس یہاں پہ ایک یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس آئی تھی. اگر یہاں پہ 4x4 میٹرکس دی ہوئی ہے اور یہ نان سنگولر ہے اور یہاں پہ آئی ہم نے لکھی, ہم اس کو رو آپریشن استعمال کرتے تھے, الٹیمیٹلی اس کو ریڈیوس ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کرتے تھے اور اس کو یونٹ میٹرکس میں چینج کرتے تھے, اور یہی جو آپریشن ادھر اس میٹرکس اے پہ کر رہے ہوتے تھے یہی چیز ہم آئی میٹرکس پہ بھی اپلائی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی یوز ٹو گیٹ دی آنسر. یہاں پر میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا, میں نے انورس معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا. وہ طریقہ کار کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس کا انورس معلوم کرنا ہے, لیکن آپ یہ شیور ہیں کہ اس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی کہ اس کے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 نہیں آتی ہے, اینڈ دس میٹرکس اے از انورٹیبل, آپ کیا کریں, اس کو اے کو ادھر لکھیں,
اس کے ساتھ ساتھ آئی لکھیں. آئی کیا ہوتی ہے؟ یونٹ میٹرکس, آئیڈینٹی میٹرکس آف دا سیم آرڈر. اگر یہ 4x4 کی ہے تو 4x4 کی آپ آئیڈینٹی میٹرکس لکھ لیں, اور آپ اس کو اے میٹرکس پہ رو آپریشن کرتے چلے جائیں, اور جو آپریشن اے پہ کر رہے ہیں رو آپریشن, وہی آپ رو آپریشن آئی پہ کریں, کرتے جائیں. الٹیمیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے, اے کو ریڈیوس کرنا ہے آئی کے اندر, اور آئی کو کرتے جائیں گے, آخر میں جو میٹرکس بنے گی وہ انورس اے انورس میٹرکس بنے گی. ٹھیک ہے نا, اس رو آپریشن سے آئی بن جائے گی, آئی سے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم اے انورس پہ پہنچ جائیں گے, اور اے اور اے انورس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آئی آنی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم طریقہ کار استعمال کریں گے کہ جس کے اندر ہم ایل اور یو دو میٹریسز بنائیں گے, دو میٹریسز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے یہ ہمارے پاس الگورتھم دیا ہوا ہے, اس کا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے, اس پروسیجر کو فالو کریں گے, اس کے تحت 2-3 ایگزامپل کریں گے, اور پھر اس لیکچر کو مکمل کریں گے. جی الگورتھمس دیکھ لیں کیا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے ریڈیوس اے ٹو این ایچلون فارم یو بائی اے سیکوینس آف رو ریپلیسمنٹ آپریشن اف پاسبل. ٹھیک ہے جی, پہلے کیا کرنا ہے, اے کو آپ نے ایچلون فارم یو میں بنانا ہے بائی اے سیکوینس آف رو ریپلیسمنٹ آپریشن اف پاسبل. اس کے اندر یو کے اندر یہ کرنا ہے. دین پلیس انٹریز ان ایل such that the same sequence of row operations reduce L to I. یہ وہی چیز ہے کہ L کو کیا کرنا ہے, I کے اندر چینج کرنا ہے, جو ہم نے وہاں پہ کیا تھا نا, اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ بھی کرنی ہے. پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو. reduce A to an echelon form U, A کو by a sequence of row replacement operations if possible, اگر ہے ورنہ نہیں. place entries in L such that the same sequence of row operations reduces L to I. اب پروسیجر کیا ہے, یہ تو آپ کے پاس الگوریتھمس تھا جس کی مدد سے آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس اے دی ہوئی جنرلی, تو آپ اس کو کیسے ایل اور یو میں ڈیکمپوز کرتے ہیں. یہ 2 اسٹیپس ہیں, 2 پروسیجرس ہیں, 2 آپ کے پاس لوپ بنیں گے, فٹافٹ آپ کام کر لیں گے. لیکن جو پروسیجر کرنا ہو, ہاتھ سے کرنا ہو یا کمپیوٹر کو سمجھانا ہو تو کیسے کریں گے, کیسے لکھیں گے, وہ یہ ہے reduce A to row echelon form U without using row interchanges. پہلی چیز دیکھیے یہ کیا چیز ہے, reduce A to row echelon form U without using row interchanges, keeping track of the multipliers used to introduce the leading ones and the multipliers used to introduce zeros below the leading ones. کہہ کیا رہا ہے, یہ اتنی بڑی تقریر لکھی ہے, اس تقریر کے اندر 2-3 کمپوننٹ ہیں, 2-3 اسٹیپس ہیں, وہ ہم نے کرنے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اے کو کیا کرنا ہے, اے کو ریڈیوس کرنا ہے رو ایچلون فارم یو کے اندر. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی. کیسے کریں, وداؤٹ یوزنگ رو انٹرچینجز. اس کے اندر آپ نے کوئی رو کو انٹرچینج نہیں کرنا ہے. کیپنگ ٹریک آف دی ملٹیپلائرز یوز ٹو انٹروڈیوس دا لیڈنگ ونس. اب 1 لے کے آ رہے ہیں نا, کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں نا, یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ یو کیا چیز, جیسے میں نے بتایا تھا اپر اس کے اندر, اور اس کے اندر یہ ٹریک رکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں, یعنی کیا ملٹیپلائر کر رہے ہیں, کیا ملٹیپلائی کر رہے ہیں, کس سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, کس رو کو کس سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے نا, خود بخود نہیں کرتے جانا ہے, اس کا اپنے ٹریک رکھنا ہے, اور یہ ٹریک بتانا ہے کہ کون سا آپ نے اسٹیپس کس جگہ پہ کیا ہوا ہے. اینڈ دا ملٹیپلائر یوز ٹو انٹروڈیوس زیروز بلوز دی لیڈنگ ونس. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا تھا یو کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کہ ایچلون فارم ہوگی جس کے سارے جو ہے نیچے 0 ہوں گے, اور اوپر جو ہوں گے وہ انٹریز ہوں گی, اور آپ کے پاس لیڈنگ 1 ہوگا. اب اس میں چیک کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹیپس کیے ہیں وہ کیسے کیے ہیں, وہ جو اسٹیپ ہیں وہ کہیں اور بھی کرنے ہوں گے. سیکنڈ اسٹیپ ہے ان ایچ پوزیشن along دی مین diagonal آف ایل. ان ایچ پوزیشن along دی مین diagonal آف ایل. اب ایل کی بات کر رہے ہیں, 2 ہے نا, ایک ایل ہے, ایک آپ کے پاس یو ہے. مین diagonal آف ایل, place the reciprocal of the multiplier that introduce the leading one in that position in U. یہ دیکھنا ہے ذرا غور سے کہ جو U کے اندر آپریشن کرنا ہے اس کا یہاں پہ ایک ریورس آپریشن کرنا ہے. جو آپ U کے اندر آپریشن کر رہے ہیں اس کی ایک ریورس آپریشن یہاں پہ کس میں کرنی ہے, L کے اندر. ان ایچ پوزیشن, جو بھی انٹری کے اوپر آپ آپریشن کر رہے ہیں, دی مین ڈائگونل آف ایل پلیس دا ریسیپروکل آف دا ملٹیپلائر. اگر وہاں پہ آپ نے 6 سے ملٹیپلائی کیا تو یہاں 1/6 سے کریں گے, اگر 7 سے کیا تو یہاں 1/7 کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. دیٹ انٹروڈیوس دا لیڈنگ ون ان دیٹ پوزیشن ان یو. اسٹیپ نمبر 3,
اسٹیپ نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ ان ایچ پوزیشن بلو دا مین ڈائگنل آف ایل، ان ایچ پوزیشن بلو دی مین ڈائگنل آف ایل، وہ جو آپ کے پاس ایل میٹرکس ہے نا، آپ کے پاس ایل اور یو بنا رہے ہیں، تو ایل کے نیچے جو بھی ہے، پلیس دا نیگیٹو آف دا ملٹی پلائر یوز ٹو انٹروڈیوس دا زیرو ان دیٹ پوزیشن ان یو. وہاں پہ آپ نے اس کا انورس کیا تھا، اگر 6 تھا تو 1/6 تھا، 8 ہے تو 1/8 ہے، یہاں پہ اس کا نیگیٹو لگانا ہے. اگر 8 ہے تو آپ کے پاس -8 ہے، اگر 7 ہے تو -7 کرنا ہے. یہ آپ کے پاس تیسرا اسٹیپ ہے. چوتھا اسٹیپ ہے فارم دا ڈیکمپوزیشن اے از اکول ٹو ایل یو. اب آپ کے پاس ایل بھی آ گیا ہے اور یو بھی آ گیا ہے، تو دیٹ از ہاؤ یو گیٹ دا ڈیکمپوزیشن. یعنی اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، 2 اسٹیپس کرنے ہیں، آپریشن کرتے جانا ہے اور الٹیمیٹلی اے کو 2 حصوں میں توڑنا ہے، ایل اور یو. ایل اور یو الگ الگ لکھیں گے، اس کی آپریشن کرتے چلے جائیں گے، اینڈ وی ول گیٹ دی آنسر الٹیمیٹلی. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں نے تقریر کی ہے، جس میں کہیں پلس لگا دیا ہے، کہیں مائنس لگا دیا ہے، کہیں ریورس کر دیا ہے. یہ میں ایکسپلین کروں گا ود دی ہیلپ آف دس ایگزامپل. اب یہ ایگزامپل آپ کے پاس دی ہوئی ہے، 3x3 میٹرکس ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈیکمپوز کرنا ہے 2 حصوں میں ایل اور یو کے اندر. ٹھیک ہے نا، اے کو ڈیکمپوز کرنا ہے ایل اور یو کے اندر. یہ ہمارے پاس ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی جائے تو آپ کے لیے شاید آسانی ہوگی. تو بجائے اس کے جمپ کرنے کے میں سلولی اینڈ گریجولی یہ اسٹیپس جو ہے بتاؤں گا، اور آپ اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں کہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ کس جگہ ایل کے اندر 1 رکھنا ہے اور کس جگہ یو کے اندر چینجز کرنی ہے. اور یہ چینجز ذرا ہے نوٹ کرنے والی ہیں، آپ کی اسکرین پہ اب آئیں گی. Now we have got the matrix A is equal to 6 minus 2 0 9 minus 1 1 3 7 5. تو اب آپ ایسا کریں کہ ایک میٹرکس A لکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اور اس کے ساتھ ساتھ پلیس کر دیں رائٹ ہینڈ پر دوسری میٹرکس جو کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے، یعنی ایل میٹرکس لکھ لیں. ایل میٹرکس کیسے لکھیں گے آپ؟ دیٹ ول بی اسٹار 0 0 اسٹار اسٹار 0 اسٹار اسٹار اسٹار، اور اسٹار جو دے ڈینوٹ ان نون انٹریز آف ایل. ٹھیک ہے نا، یہ اسٹار کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے، یہی کیلکولیٹ کرنی ہے. اب پہلا اسٹیپ اگر آپ دیکھیں، اے کو غور سے دیکھیں، اے میں کیا کرنا ہے، پہلے ہی رو کا پہلے ایلیمنٹ کو ہم نے 1 بنانا ہے. ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو 6 سے ڈیوائڈ کر لیں. کس کو ڈیوائڈ کر لیں؟ فرسٹ رو کو وی ول ڈیوائڈ بائی 6. اب جب فرسٹ رو کو اے کے اندر ہم 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں 6 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کس کو؟ یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ پہ جو دی ہوئی ہے نا میٹرکس، اس کو ہم 6 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو ہمارے پاس ماڈیفائڈ میٹریسز کیسے بن جائیں گی؟ 1 minus 1/3 0 9 minus 1 1 3 7 5 اور ایل میٹرکس ہمارے پاس ٹرانسفارم ہو جائے گی 6 0 0 اسٹار اسٹار 0 اسٹار اسٹار اسٹار. اب کیا کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں؟ ہم نے فرسٹ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو 0 کرنا ہے اور فرسٹ کالم کے تیسرے ایلیمنٹ کو 0 کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کو ایشیلون فارم میں لانے کی کوشش کریں گے. کس کو؟ اے کو. تو جناب آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسا کریں گے، فرسٹ رو کو -9 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں گے اور فرسٹ رو کو -3 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے. تو آپ کا ملٹی پلائر کیا بن جائے گا؟ ملٹی پلائر ول بی -9 اینڈ ملٹی پلائر ول بی -3. -3 ان دا تھرڈ رو اینڈ -9 ان دا سیکنڈ رو. آپ کے پاس ماڈیفائڈ میٹریسز کیا بن جائیں گی؟ دیٹ از 1 -1/3 0 0 2 1 0 8 5 اینڈ دی ایل ماڈیفائڈ ول بی 6 0 0 9 اسٹار 0 3 اسٹار اسٹار. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو 1 بنانا ہے. وہ 2 ہے، 2 سے ڈیوائڈ کر دیں گے سیکنڈ رو کو. اب 2 سے جب ڈیوائڈ کریں گے اے کو تو ہم ایل کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ ماڈیفائڈ میٹرکس ول بی 1 -1/3 0 0 1 1/2 0 8 5 اینڈ ایل ول بی 6 0 0 9 2 0 3 اسٹار اسٹار. دیئر فور یو ول بی اکول ٹو. اب ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیں گے ہم؟ یہ ہمارے پاس جو 5 ہے
اس کو ہم 1 کرنا چاہیں گے جو ہمارے پاس تھرڈ رو کے تھرڈ کالم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ناؤ وی ول گیٹ یو از اکول ٹو 1 minus 1 by 3 0, 0 1 half 0 0 1, and L is equal to 6 0 0 9 2 0 3 8 1. Therefore A is equal to LU, where L is equal to 6 0 0 9 2 0 3 8 1, and U is equal to 1 minus 1 by 3 0 0 1 half 0 0 1. یہ ہم نے کافی سارے اسٹیپس کیے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ہمارے پاس اوریجنلی یہ ایگزامپل تھی. اس ایگزامپل کے اندر ہم نے اے کو ایک طرف رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایل کو الگ رکھا تھا. جو آپریشن ہم یہاں پہ کر رہے تھے وہی آپریشن ہم یہاں پر بھی کر رہے تھے, لیکن تھوڑی سی ڈفرنٹ طریقے کے ساتھ. اس کے اندر ہمارے پاس فارمولا تھا کہ اگر ہم نے وہاں پر ڈیوائڈ کرنا ہوتا تھا تو یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ملٹیپلائی کرتے تھے, اگر وہاں پہ مائنس کرتے تھے تو یہاں پر ہم پلس کیا کرتے تھے, یعنی رو کے اس آپریشنس کو. ان آپریشنس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ملٹیپلائر ہمارے پاس ہے, اور وہی چیزیں ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اپلائی کی تھی. ان اسٹیپس کو اگر میں کوئکلی کروں تو پہلے ہم نے یہ لیا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے ٹرانسفارم کیا تھا. اس کو ٹرانسفارم کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یو تھا وہ کیا بن گیا تھا, 1 minus 1 by 3 0 0 2 1 0 8 5, اور ہمارے پاس ایل جو بن رہا تھا 6 0 0 9 2 0 3 0 3 اسٹار اسٹار. یہ میں نے 3 اسٹیپ کے بعد یہ چیز آپ کے پاس آئی تھی. پھر اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ اسٹیپ آ گیا تھا 1 minus 1 by 3 0 0 1 half 0 0 5, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یا ہمارے پاس جو ایل ہے وہ کیا بن جاتا ہے 6 0 0 9 2 0 3 8 اسٹار. تو یہ ہمارے پاس یو بن جاتا ہے, یہ ہمارے پاس ایل بن جاتا ہے, اینڈ فائنلی ہمارے پاس پھر یہ یو آ جاتا ہے ہمارے پاس, اینڈ دیٹ از آلسو ایل. یو ہمارے پاس کلیئر ہے, ایل کلیئر ہے, اینڈ الٹیمیٹلی ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے اے از اکول ٹو ایل اور یو. دیکھیں ایل کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور یو کو غور سے دیکھیں تو یہ 2 میٹریسز ہیں. اب یہ ہمارے پاس خوش قسمتی تھی, ہمارے پاس یہ اسکوائر میٹرکس تھی, اس کے اندر ایل بھی 3/3 کی میٹرکس بن گئی اور یو بھی 3/3 کی میٹرکس بن گئی. لیکن اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایل جو ہے نا یہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے, اس کے اندر ڈائگنل میں 6 2 1 ہے, 1 1 نہیں ہے, اور اپر ٹرائنگولر جو ہے نا وہ 0 ہے. تینوں انٹریز جو ہیں ٹرائنگل کے اوپر یا ڈائگنل کے اوپر وہ ساری کی ساری زیروز ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یو کو دیکھیں تو یو کے اندر مین ڈائگنل انٹریز جو ہے وہ 1 1 1 ہے, اس کے اوپر اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے, نیچے ساری کی ساری زیروز ہیں. تو یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے, یہ آپ کے لیے بڑی کام کی چیز ہے. اے از اکول ٹو ایل یو 2 حصوں میں آپ نے ڈیکمپوز کر دیا, 2 میٹریسز الگ الگ آ گئیں. یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کو ایکویشنز سالو کرنے کے اندر. ٹھیک ہے نا, بعض بڑی میٹرکس کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے تو آپ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اینڈ یو کین یوز دس ون, یا لینئر ٹرانسفارمیشن وغیرہ استعمال کرنے میں یہ چیزیں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اب یہی چیز ہمارے پاس جو ہے دوسری میٹرکس لی ہے. اب یہ جو دوسری میٹرکس ہے ہمارے پاس یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, جس کے اندر آپ کے پاس 5 روز اور 4 کالمز ہیں, 5 روز اینڈ 4 کالمز. اب جب 5 روز اور 4 کالمز ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیکمپوز کریں گے, یہ ذرا طریقہ کار تھوڑا سا مشکل ہے, یا ڈفرنٹ ہے, آئی شوڈ سے. مشکل نہیں ہے, ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ڈفرنٹ ہے, مختلف ہے. اس کو آپ دیکھ لیں, ایگزامپلس یہ ہم کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ کریں گے تاکہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. The matrix A is 2 minus 4 minus 2 3, 6 minus 9 minus 5 8, 2 minus 7 minus 3 9, 4 minus 2 minus 2 minus 1, minus 6 3 3 4. اور آپ کے پاس جو L میٹرکس ہے وہ کیسے لکھیں گے ہم, وہ لکھیں گے 1 0 0 0 0 star 1 0 0 0 star 1 0 0. Now 3 stars 1 star, second star, third star 1 0 star 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 1. یہ دونوں رکھ لیں, دونوں کو کمپیئر کریں, آپریشن استعمال کرتے جائیں. پہلی آپریشن یہ کرنی ہے کہ فرسٹ رو کے فرسٹ ایلیمنٹ کو 1 بنانا ہے, فرسٹ کالم کے اندر سارے ایلیمنٹس جو ہیں آپ نے 0 کرنے ہیں. تو یہ 2 اسٹیپس میں کر لیتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں کیا کرتے ہیں, 2 سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں فرسٹ رو کو, اور ایل کے فرسٹ رو کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس میٹریسز بن جائیں گی ایسے. کیسے, 1 minus 2 minus 1 3/2, 6 minus 9 minus 5 8, 2 minus 7 minus 3 9,
4 minus 2 minus 2 minus 1 minus 6 3 3 4. اور L کیا بن جائے گا آپ کے پاس؟ اس کی پہلی رو چینج ہو جائے گی 2 0 0 0 0, باقی ساری کی ساری ویسی ہی رہیں گی, اور یہ ہم نے ویسی ہی لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, وی پروسیڈ فردر. یس وی شوڈ. اب کیا کرنا ہے, فرسٹ کالم کے اندر فرسٹ ایلیمنٹ کے علاوہ سب کو 0 کرنا ہے. تو کیا کریں گے, ہم فرسٹ رو کو -6 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کر دیں گے. سیکنڈ اسٹیپ میں -2 سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے. تھرڈ اسٹیپ میں -4 سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر کے آپ فورتھ رو میں ایڈ کر دیں گے. اینڈ ان دا لاسٹ اسٹیپ وی ول ملٹیپلائی فرسٹ رو بائی 6 اینڈ وی ایڈ دس انٹو ففتھ رو. آپ کے پاس ماڈیفائڈ میٹریسز بن جائیں گی. اور اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, یہی چیزیں جو ہیں آپ نے ایل کے اندر کرنی ہے. ٹھیک ہے, ناؤ وی کین رائٹ دی میٹریسز ایز, آپ کے پاس اے جو ماڈیفائڈ ہوگی وہ ہوگی 1 minus 2 minus 1 3 by 2, 0 3 1 minus 1, 0 minus 3 minus 1 6, 0 6 2 minus 7 and 0 minus 9 minus 3 13. اور L ماڈیفائڈ ہوگی 2 0 0 0 0, 6 1 0 0 0, 2 star 1 0 0, 4 star star 1 0, -6 star 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 1. ہم نے اس وقت تک پروسیڈ کرنا ہے جب تک کہ یہ اسٹار ختم نہ ہو جائیں. اب کیا کرنا ہے ہم نے, اب ہم نے سیکنڈ رو کو لینا ہے, سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو 1 بنانا ہے. تو آپ کیا کریں, سیکنڈ رو کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں, اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ایل میٹرکس رائٹ ہینڈ والی ہے اس کو اس کے سیکنڈ رو کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں. وی ول گیٹ 1 minus 2 minus 1 3 by 2, 0 1 1 by 3 minus 1 by 3, 0 minus 3 minus 1 6, 0 6 2 minus 7, 0 minus 9 minus 3 13, and L is equal to 2 0 0 0 0, 6 3 0 0 0, 2 star 1 0 0, 4 star star 1 0, minus 6 star 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 1. ٹھیک ہے جناب, پھر دیکھیں اس کو. اب کیا کرنا ہے, ہم نے سیکنڈ کالم میں 1 کے نیچے یا سیکنڈ رو کے نیچے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس, سیکنڈ کالم میں سیکنڈ رو کے نیچے جتنے ایلیمنٹ ہیں یعنی -3 6 -9 کو 0 کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے, ہم سیکنڈ رو کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کریں گے. ہم سیکنڈ رو کو -6 سے ملٹیپلائی کر کے فورتھ رو میں ایڈ کریں گے. ہم سیکنڈ رو کو 9 سے ملٹیپلائی کر کے ففتھ میں ایڈ کریں گے. تو ہمارے پاس میٹرکس کیا بن جائے گی, جو اے ماڈیفائڈ ہے دیٹ ول بیکم 1 minus 2 minus 1 3 by 2, 0 1 1 by 3 minus 1 by 3, 0 0 0 5, 0 0 0 minus 5 and 0 0 0 10. The modified L will be equal to 2 0 0 0 0, 6 3 0 0 0, 2 minus 3 1 0 0, 4 6 star 1 0, -6 -9 star star 1. اب آپ کے پاس یہ جو میٹریسز ہیں سمپلر ہیں, خاص کر کے اے کے سائڈ پہ جس کو ہم یو بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر کیا کریں گے, ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ رو کے اندر آپ کے پاس لاسٹ کالم جو ہے اس میں 5 ہے, تو 5 سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے, یا آپ اگر ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے, اس کے اندر ہم فورتھ رو کو ہم -5 سے ڈیوائڈ کر دیں گے. تو یہ کر لیتے ہیں جناب, ہم نے کیا کیا کہ تھرڈ رو کو چھوڑ دیا اور ہم نے فورتھ رو کو کیا کیا, -5 سے ڈیوائڈ کر دیا. Now we have divided fourth row by -5, اور اس کا امپیکٹ کیا پڑا کہ جو فورتھ رو ہے آپ کے پاس کیا بن گئی, 0 0 0 1. میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں سارے کا سارا. Now dividing fourth row by -5, modified A becomes 1 minus 2 minus 1 3 by 2, 0 1 1 by 3 minus 1 by 3, 0 0 0 5, 0 0 0 1, 0 0 0 10, and your L becomes 2 0 0 0 0, 6 3 0 0 0, 2 minus 3 1 0 0, 4 6 0 minus 5 0, minus 6 minus 9 0 star 1. ایک اسٹیپ اور کرنا ہے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا.
اور وہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے 4th رو کو -10 سے ملٹیپلائی کر کے 5th رو میں ایڈ کر دینا ہے, اور یہی چیز کورسپونڈنگلی اس میں بھی کر دینی ہے. کس کے اندر؟ ایل کے اندر. آپ کے پاس جناب یو آ گیا 1 - 2 - 1 3/2, 0 1 1/3 - 1/3, 0 0 0 5, 0 0 0 1, 0 0 0 0, and L is equal to 2 0 0 0 0, 6 3 0 0 0, 2 - 3 1 0 0, 4 6 0 - 5 0, -6 -9 0 10 1. تو جناب ہم نے ڈیکمپوز کر دیا اے میٹرکس جو تھی ہمارے پاس, جس کے اندر 5 روز تھی, 4 کالمس تھی, انٹو ایل انٹو یو فارم میں, اور یہ ہمارے پاس جواب آیا تھا اے از اکول ٹو ایل انٹو یو, جبکہ ایل آپ کے پاس 5/5 کی میٹرکس ہے, اور یو جو ہے آپ کے پاس جس کے اندر 5 روز اور 4 کالمس ہیں. ٹھیک ہے نا, 5/5 میٹرکس کو جب 5/4 سے ملٹیپلائی کریں گے الٹیمیٹلی 5/4 کی ایک میٹرکس آ جائے گی جو کہ ہمارے پاس اے تھی. اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں, آپ کے پاس جواب اے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کیا تھا, یہ ہم نے آپریشنس کرتے جائے تھے. یہ دو جو آپریشنس ہیں, جو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہاں پر تو اس کا امپیکٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جب روز کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ ذرا سے غور کرنے والی بات ہے جو پروسیجرز میں, ادروائز یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ نے رو آپریشنس میں کی تھی. اس کے لیے آپ کے پاس پھر یہ 4/4 کی میٹرکس دی ہوئی ہے ایگزامپل نمبر 3 کے اندر. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایل یو فیکٹرائزیشن کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار ہے کہ ایک طرف آپ اے لکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایل لکھ لیں گے. ایل کیسے لکھیں گے؟ جس کے اندر آپ کے پاس اوپر سارے زیروز ہوں, ڈائگنل میں اسٹار ہوں اور اس کے نیچے بھی اسٹار ہوں, اور آپ نے یہ ویلیوز معلوم کرنی ہے. یہ اسٹیپس کرتے جائیں گے. الٹیمیٹلی اس کو کیا کریں گے, آپ اپر ٹرائنگولر بنا دیں گے اور اس سائڈ پہ لوور ٹرائنگولر بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو 2 حصوں میں ڈیکمپوز کر لیں گے, ایل یو آپ کے پاس آ جائے گا. یہ آپ کے لیے ایکسرسائز کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. اور اس کا سولوشن جو ہے یہ بن جائے گا یہی اسی طریقے سے کہ 4/4 کا ایک میٹرکس ایل بنے گا اور یو جو ہے وہ بھی 4/4 میٹرکس بنے گا. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایل کے اندر کیا چیز ہے, یہ ایک آپ کا اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے, اور آپ کے پاس جو یو دیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ایل جو ہے آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور یو جو ہے اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے. اگر میں نے کچھ ڈفرنٹ کہا ہے تو بھول جائیے, پھر سے دیکھ لیں کہ ایل جو ہے ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور یو جو ہے اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے, اور یو کے اندر جو ڈائگنل میں انٹریز ہیں وہ 1 1 1 ہے. یہ خیال رکھنا ہے. اور اس کے اندر ایل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈائگنل کے اندر, اٹ ڈز ناٹ میٹر, لیکن آپ کو یو کے اندر ضرور دیکھنا ہے کہ وہاں پہ 1 1 1 ہونا چاہیے. ایگزامپل 4 ہے, اس کے اندر بھی یہ ایل یو ڈیکمپوزیشن ہے. آپ کے پاس 4 روز ہیں اس کے اندر اور 5 کالمز ہیں. اس کو آپ نے 2 حصوں میں توڑنا ہے, ایک طرف ایل کرنا ہے اور ایک طرف یو کرنا ہے. اس میٹرکس کو لکھ لیں, ایل لکھیں, وہی ٹرانسفارمیشن کریں, اینڈ یو ول گیٹ دی آنسر. اب ہمارے پاس ایک نیا طریقہ کار ہے. نیا طریقہ کار کس کا ہے؟ میٹرکس انورشن کا, یعنی انورس معلوم کرنے کا. یوزنگ دیز میتھڈس کا ہم اس کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ میٹرکس کا انورس معلوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ ابھی ہم نے کیا تھا. ہم نے ہمارے پاس تھا اگر اے میٹرکس ہے تو اے کو ہم ایل یو کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اے انورس معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے؟ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ ود دی ہیلپ آف دس میتھڈ. جی جناب, میٹرکس انورشن ہمیں پتا ہے کہ اگر اے میٹرکس اے ہے اور اس کا کوئی بھی آرڈر ہے اور یہ انورٹیبل ہے, یعنی کہ اسکوائر ہوگی پہلی چیز, یہ اے انٹو اے انورس ہمارے پاس آئی ہوتا ہے, اے انورس اے از اکول ٹو آئی ہوتا ہے. اگر اے انورس آپ کے پاس ایک دیا ہوا ہے کیا چیز سے میٹرکس آف کالمس, اور وہ کالمس کیا ہیں آپ کے پاس x1 x2 x3 xn, اور i از اکول ٹو کیا ہے آپ کے پاس e1 e2 e3, یعنی کہ یہ بھی میٹرکس آف کالمز ہے. e1 بھی ایک کالم ہے, e2 بھی کالم ہے, en بھی کالم ہے. تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ax از اکول ٹو آئی, یعنی کہ a انٹو اے انورس از اکول ٹو آئی ہوتا ہے نا ہمارے پاس. تو a انٹو x1 x2 x3 xn از اکول ٹو e1 e2 e3 اینڈ سو آن en. ax1 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ e1 ہو جائے گا. ax2 ہمارے پاس e2 اینڈ سو آن سو فورتھ, axn از اکول ٹو en.
یہ چیز میں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سا میں دوبارہ سے ایلیبوریٹ کر دوں آپ کو, یہ ایکسپلین کر دوں کہ آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے, سپوز اس کا انورس ہم نے معلوم کرنا ہے اے انورس ہم سپوز کرتے ہیں کہ دس از اے میٹرکس آف کالمس, اور وہ کیا کالمز ہیں x1 x2 xn. اب ہمیں پتہ نا کہ اے انورس اے انٹو اے انورس از اکول ٹو آئی ہوتا ہے یا اے انورس اے از اکول ٹو آئی. اب اے انٹو اے انورس از اکول ٹو آئی, اے کوئی بھی میٹرکس آپ کے پاس ہے, انورس ہم نے پتا ہے کہ کالم میٹرکس ہے x1 x2 x3, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آئی ہے, آئی کو ہم لکھ سکتے ہیں E1 E2 E3 E4. E2 کیا چیز ہوگی, یہ کالم ہوگا جس کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ 1 ہوگا, باقی سارے کے سارے 0 ہوں گے. E3 کیا ہوگا, یہ کالم ہوگا جس کے اندر تھرڈ ایلیمنٹ 1 ہوگا, باقی سارے کے سارے 0 ہوں گے. اب اس کو اگر وہی میٹرکس پروڈکٹ استعمال کریں تو ہمارے پاس کیا جائے گا, AX1 is equal to E1, AX2 is equal to E2, and so on so forth, AXN is equal to EN. تو یہ آپ کے پاس میٹرکس اکویشنز ہو جائیں گی, ان کو ہم سالو کر لیں گے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انورس ہم اس طریقے سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, نیکسٹ ہمارے پاس آرٹیکل ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سالونگ لینئر سسٹم بائی دی میتھڈ آف LU ڈیکمپوزیشن. اگر آپ کے پاس ایک لینئر سسٹم دیا ہوا ہو AX is equal to B, تو اس کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے A is equal to L into U, AX is equal to B ہے اگر آپ کے پاس, تو اس کو لکھ سکتے ہیں L UX is equal to B. تو پہلے کیا کریں, آپ UX کو سالو کریں, UX کو سپوز کر لیں Y کے برابر ہے. U ایک میٹرکس ہے آپریٹنگ اپون X, اس کو آپ سپوز کر لیں کہ Y کے برابر ہے, تو آپ کے پاس کیا جائے گا, LY is equal to B and similarly UX is equal to Y. ان کو سالو کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس کو اگر ڈائیگرام کو دیکھیں, اس ڈائیگرام کو ذرا غور سے دیکھ لیں جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے, جس میں کیا بتایا گیا ہے, اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک X ویکٹر دیا ہوا ہے, اس کو آپ A سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس B آ جاتا ہے, AX is equal to B. سملرلی اگر آپ کے پاس X ہے, اس کو آپ U سے ملٹیپلائی کریں, یعنی U into X, U آپریٹنگ اپون X, تو آپ کے پاس Y آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر Y کو دوبارہ L سے ملٹیپلائی کریں جو لوور ٹرائنگولر ہے, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, B آ جائے گا. تو ایک یا تو یوں ڈائریکٹ چلے جائیں آپ A استعمال کر کے, یا پہلے آپ L استعمال کریں پھر U استعمال کریں, یا U استعمال کریں اور پھر L استعمال کریں, یو کین گو. تو دو اسٹیپس میں بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں, سالونگ اے سسٹم آف لینئر اکویشن. ٹھیک ہے, اے کو ڈیکمپوز کر دیں اور اس کو سالو کر لیں, پھر دوبارہ سے نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو سالو کر لیں. یہ کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس اکویشن جو ہوتی ہیں وہ سمپلر ہو جاتی ہیں, کیلکولیشن جو ہوتی ہیں وہ ایزیئر ہو جاتی ہیں. اب اس کے اندر یہ پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے اسی اکویشنز کو سالو کرنے کا. وہ کیسے سالو کرتے ہیں کہ ریرائٹ دا سسٹم AX is equal to B as LUX is equal to B. ہم نے یہ کہا تھا نا آپ کو کہ آپ کے پاس AX is equal to B, آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کیا کریں, اس کو لکھ لیں LUX is equal to B, where A is equal to L into U. Define a new unknown Y by letting UX is equal to Y. اب UX کو آپ Y فرض کر سکتے ہیں کہ U operating upon X will give you Y. تو LY is equal to B. ٹھیک ہے جی. Then solve the system LY is equal to B. پہلے اس کو سالو کر لیں for the unknown Y, اور جب یہ آپ کے پاس آ جائے then you substitute the new unknown یعنی now known vector Y into 2 and solve for X. پہلے کیا کر لیں گے, Y کے لیے سالو کر لیں گے, پھر بعد میں جواب ہم X کے اندر نکال لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے دو چیزیں بھی آپ کو بتائی ہیں. پہلی چیز ہم نے انورس معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے, اور دوسرے اس میں ہم نے سسٹم آف لینئر اکویشن سالو کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے. وہ کیسے بتایا ہے کہ AX is equal to B, اگر آپ کے پاس کوئی ایک سسٹم آف لینئر اکویشنز ہے جس کے اندر A کوئی میٹرکس ہے اور اس کے بعد X کوئی ویکٹر ہے اور B کوئی ایک گیون ویکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے, A کو ڈیکمپوز کر دیں گے LU کے اندر, پھر LU آپریٹنگ اپون X is equal to B آپ کے پاس ہے. تو پہلے ایسا کریں کہ UX کو آپ فرض کر لیں کہ Y کے برابر ہے, اور LY is equal to B اس کو سالو کر لیں فار Y, پھر Y کی ویلو دوبارہ سبسٹیچیوٹ کر دیں بیک اس کے اندر, اینڈ یو فائنڈ دی ویلو ان ٹرمز آف X. یہ کیوں کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ کار تھوڑا سا سمپلیفائی کرتا ہے, ایک کمپلیکیٹڈ میٹرکس کو دو سمپلر میٹریسز میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے, ڈیکمپوز کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آسانی سے کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر زیادہ زیروز موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کنڈیشنز ذرا ہیلپ کرتی ہے.
جب بھی میٹریسز ہم کریں گے، جب بھی ہم ڈیٹرمنٹ کریں گے تو ہم پریفر کریں گے کہ ہمارے پاس میٹریسز کے اندر زیادہ سے زیادہ زیرو ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان کی کنڈیشن اسپارس میٹرکس کی بات کرتے ہیں. اسپارس کا مطلب ہے کہ پروپورشنلی زیادہ زیروز آپ کے پاس ہوں. اس کے اندر اگر میٹرکس ہے 3x3 کی 9، اگر 4 سے 5 زیروز ہوں تو زیادہ اچھا ہے. جہاں زیروز ہوتے ہیں وہاں کیلکولیشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. یہ جو کچھ بھی ہم لینئر الجبرا میں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کیلکولیشن سمپلیفائی ہو جائے. یہ جو کمپیوٹر صاحب ہیں، یہ جو کمپیوٹر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ کم سے کم کیلکولیشن کرے، اس کو کم سے کم اس کی یوٹیلائزیشن ہو. جتنا ایفیشینٹ الگوریتھم ہوگا اتنا سی پی یو ٹائم کم استعمال کرے گا. تو جتنی ہمارے پاس یہ ساری کوشش ہیں یہ اس لیے ہے کہ کمپیوٹر کو ہم آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. گو کہ اپنے دماغ پہ ہم ٹینشن ڈالتے ہیں، ٹینس کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس نے دوسرا لیبوریس کام ہم سے لے لیا ہے اور وہ کام وہ سنبھالے گا. تو لینئر الجبرا اور میتھمیٹکس ان جنرل سے اور کمپیوٹرز کی جب سے میرج ہوئی ہے تو یہ الگوریتھم بڑے ایفیشینٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. میتھمیٹکس میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کمپیوٹر سائنس میں اور کمپیوٹرز کے اندر بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی مرہون منت ہے بہت بڑی لینئر الجبرا کی یا براڈلی میتھمیٹکس کی. جناب اب کیا کرتے ہیں ہم، کچھ 3-4 ایگزامپلس ہیں. ایک ایگزامپل میں کر سکوں گا آج، وہ آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں کوئکلی. اس کے بعد دوسری ایگزامپلس آپ کر لیجئے گا جس کے تحت ہم یہ سسٹم آف لینئر ایکویشن سالو کریں گے اور اسی پروسیجر سے آپ بھی سالو کر لیجئے گا. نوٹس پہ میں نے سالو کیے ہوئے. تو جناب یہ ایک ایگزامپل آپ کے اس پہ آئے گی اسکرین کے اوپر، اس کو دیکھیے گا، میرے ساتھ سالو کیجیے گا اور اگر کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیجیے گا. The equations are 2x1 plus 6x2 plus 2x3 is equal to 2, minus 3x1 minus 8x2 is equal to 2, 4x1 plus 9x2 plus 2x3 is equal to 3. آپ کے پاس میٹرکس A جو ہے اس کے اندر وہ بن گئی 2 6 2 minus 3 minus 8 0 4 9 2. آپ L میٹرکس لکھ لیں فوراً 1 0 0 star 1 0 star star 1. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فرسٹ رو میں 1 لے کے آنا ہے اور اس کے نیچے جو کالم کے اندر 2 ایلیمنٹس ہیں ان کو 0 بنانا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ آپ اس کے اندر 2 اسٹیپس اکٹھے کر لیں تو آپ کے پاس بن جائے گا 1 3 1 0 1 3 0 minus 3 minus 2. اب اس میں آپ کے پاس ملٹی پلائر کیا ہے؟ ملٹی پلائر 1/2 اور 3 اور -4. یہ 2 اکٹھے میں نے اسٹیپس کر دیے ہیں. آپ کے پاس L کیا بن گیا 2 0 0 -3 1 0 4 star 1. اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ 1 بنانا ہے اور اس کے نیچے آپ نے 0 لے کے آنا ہے. تو 2 اسٹیپ پھر اکٹھے کر لیں. آپ کے پاس ماڈیفائڈ جو U بن جائے گا وہ 1 3 1 0 1 3 0 0 7. ملٹی پلائر 3 تھا آپ کے پاس، آپ لکھیں اس کو L کو 2 0 0 -3 1 0 4 -3 1. تو جناب آپ کے پاس U بھی آ گیا، L بھی آ گیا. آپ کے پاس U کیا ہے؟ اب آپ کے پاس U is equal to 1 3 1 0 1 3 0 0 1 and your L is 2 0 0 -3 1 0 4 -3 7. تو اب آپ اس کو سالو کریں. پہلے کس کو سالو کریں گے؟ ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ Ux is equal to Y کریں گے، اس کو سالو کریں گے اور پھر Ly is equal to B کریں گے سالو. تو آپ کے پاس Ux is equal to Y کیا آ گیا؟ That is equal to 1 3 1 0 1 3 0 0 1 x1 x2 x3 is equal to y1 y2 y3 and Ly is equal to B کیا ہو گیا آپ کے پاس 2 0 0 -3 1 0 4 -3 7 y1 y2 y3 is equal to 2 2 3. اب یہ تو آپ کے پاس میٹرکس اکویشن ہے، اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. آپ نے بہت سارے سالو کیے تھے پہلے ہی اور آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا y1 is equal to 1 y2 is equal to 5 y3 is equal to 2. اب یہ y1 y2 y3 کی ویلیوز دوبارہ پٹ کر دیں پیچھے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 1 3 1 0 1 3 0 0 1 x1 x2 x3 is equal to 1 5 2.
اس کو سالو کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا x1 از اکول ٹو 2, x2 از اکول ٹو -1 اینڈ x3 از اکول ٹو 2. تو یہ جناب جو میں نے بڑی جلدی سے ایک ایگزامپل سالو کی تھی, اس میں یہ پرزمپشن کیا تھا کہ آپ کو ایک میٹرکس اکویشن سمپل سی ax اکول ٹو b سالو کرنی آتی ہے, کہ آپ ملٹیپلائی کر لیں گے وہاں سے x1 x2 وغیرہ کی ویلو معلوم کر لیں گے, یا دوسری طریقے سے کہ آپ a جو بھی آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو آپ ایچلون فارم میں یا ریڈیوس ایچلون فارم میں چینج کریں گے, اینڈ دین یو کین فائنڈ a انورس اینڈ سو آن سو فورتھ. جیسے بھی طریقے سے آپ نے سالو کرنی ہے سالو کر لیجیے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آج ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے میٹرکس ڈیکمپوزیشن کیا ہے, میٹرکس فیکٹرائزیشن کیا ہے, جس کے تحت ہم نے ایک میٹرکس A کو 2 حصوں میں توڑا ہے, جس کے اندر ایک L تھا لوور ٹرائنگولر اینڈ U اپر ٹرائنگولر. جب اپر ٹرائنگولر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 1 1 1 آنا چاہیے آپ کے پاس مین ڈائگنل میں, اور اس کے بعد اوپر انٹری ہوگی اور نیچے سارے کے سارے 0 ہوں گے. اور L کے لیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے, صرف ڈائگنل میں کوئی بھی انٹریز ہو سکتی ہیں, نیچے ایلیمنٹس ہوں گے اور اوپر سارے کے سارے 0 ہوں گے. تو یہ آپ نے ڈیکمپوزیشن کرنی ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں میٹرکس کا, اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کو سالو بھی کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپلس ہم نے کچھ کی ہیں. کچھ ایکسرسائزز آپ کے پاس اچھی دی ہوئی ہیں, خاص کر کے الیکٹریکل نیٹورکنگ کی, وہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا, وہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے, اور کسی وقت موقع ملا تو وہ میں دوبارہ بھی آپ کو کرا دوں گا. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اگلا لیکچر جو ہمارے پاس ہوگا وہ لاسٹ لیکچر ہوگا اس سیگمنٹ کے اندر. جی ہاں, اس سیگمنٹ کا وہ لاسٹ لیکچر ہوگا. اس کے ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیچھے جتنے بھی میٹرسز کے وہ آپ ضرور کریں, ایک دفعہ ریوائز کر لیں, کیونکہ اب میٹرس جب چھوڑیں گے تو کہیں بہت بعد میں اس کو ہم پکڑیں گے. اب کافی دن تک میٹرسز استعمال نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے بعد ہم نے ڈیٹرمنٹس پڑھنا ہے, اس کے بعد ویکٹر اسپیسز ہم نے پڑھنا ہے. یہ ایکسرسائزز کرتے رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, فزیکل ایکسرسائز بھی کیجیے گا, میتھمیٹیکل ایکسرسائز بھی کیجیے گا, اور مینٹل ایکسرسائز ضرور کیجیے گا. اپنی صحت کا میں بار بار کہتا ہوں ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم.